قرآن پاک فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن پاک ہم نے جو ہے مومنین کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک یہ روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روم کے بادشاہ کے سر میں درد شروع ہو گیا، بہت طبیبوں کو بلایا گیا، ڈاکٹر حضرات کو بلایا گیا ہے، علاج کیا گیا، لیکن اس کے سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے اپنا جو ہے سفیر بھیجا مدینہ شریف کو، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ انہوں نے جو ہے ان کو ایک ٹوپی دی کہ یہ لے جاؤ، ان کے سر پر جا کر رکھ دو، انشاءاللہ درد کیا ہو جائے گا جی ٹھیک، انشاءاللہ درد ٹھیک۔ تو وہ ٹوپی لے گئے اور جا کر بادشاہ کے سر پر ٹوپی رکھی تو اللہ کے فضل و کرم سے فوراً کیا ہو گیا جی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ سخت تکلیف میں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹوپی رکھتا ہے سر پر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹوپی نکالتا ہے تو پھر جو ہے سر میں درد شروع ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی اس میں ہے کیا؟ تو چونکہ وہ کپڑے کی ٹوپی تھی، اس کو جب جو ہے جدا کیا گیا، دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بادشاہ بہت متاثر ہوا کہ جی جس سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اتنا اثر ہے اور پورے قرآن پاک میں کتنا اثر ہوگا۔ تو اب جو ہے ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم کیا اثر لیتے ہیں بھائی؟ تو یہ رمضان المبارک بڑا بابرکت اور قرآن بڑا بابرکت، اس لیے قرآن کو اس طرح پڑھا جائے تاکہ جی اللہ یاد آ جائے، اور اس طرح سنا جائے کہ جی ابھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اگر ہم رسمی طور پر پڑھیں گے سنیں گے تو اس میں جو ہے میرے بزرگ اور دوستو فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ پھر قرآن کی مجلسیں ایسی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی محفلیں ہیں کہ اس کے اندر آنے والے کو ایک قدم پر جو ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1 سال کا ثواب۔ تو ہم کتنے قدم چل کر آئے ہیں میرے بزرگوں اور دوستو، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے رمضان میں، رمضان کی برکت ہے، 1 نیکی کی بجائے 10 نیکیاں ہوتی ہیں، 10 سے لے کر 70 ہوتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اور بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو 1 قدم پر 1 سال کی نیکی، اور پھر باجماعت نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جی اس شخص کو 1 شعر نور کا شعر دیا جائے گا، پورا نور کا۔ اور پھر فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، چاہے دونوں ہیں یا ایک ہے، فرمایا اللہ اس کی طرف جو ہے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ آج جو ہے کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیان کرنے کا تو پروگرام نہیں تھا، بھائی 2-4 باتیں کریں گے تو چلو تھوڑا سا ہو جائے تاکہ جی معاذ بھائی کی تکلیف جو ہے یہ رایا نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی زبردست ببرکت دی ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ مہینہ یہ خوبصورت شکل کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرے گا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سجدے سے اٹھ جا، اور یہ اٹھ کر جو ہے اللہ فرمائیں گے جس نے تیرا حق ادا کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور جن لوگوں نے جو ہے رمضان کا حق ادا کیا یعنی روزے رکھے تو ان لوگوں کا یہ ہاتھ پکڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتا ہے، اور یہ کہے گا کہ اس کو یہ تاج دیا جائے، تو پھر اس روزے دار کے سر پر جو ہے یہ تاج رکھا جائے گا۔ اس سے آگے اور جو ہے کتنی نعمتیں ہوگی میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو رمضان کے 4 معمولات ہیں، ان 4 معمولات کو ادا کرنے والا رمضان کے حق کو ادا کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس میں ہے ذکر، ہر وقت جو ہے انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ صحابہ اکرام جیسے آج ہم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے ہونا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام آخرت کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے ہونا چاہتے تھے۔ تو اس لیے بعض جو ہے
یہ بڑے بڑے صدقے کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی، حضرت صدیق اکبر کا تو کہنا کیا ہے، گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے قدموں میں رکھ دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ اکرام جو ہیں یہ دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، مالدار لوگ جو ہیں یہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی صدقہ جتنے بھی لوگ کرتے ہیں اتنا صدقہ تو نہیں کر سکتے کہ جی زمین سے آسمان تک خلا پر ہو جائے، اتنا صدقہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، فرمایا اس کی جڑیں جو ہیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انسان ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک خلا پر ہو جائے۔ کتنا آسان جو ہے میرے بزرگوں اور دوستو، کس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، 10 بار پڑھنا ہے، 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے، لیکن ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی ذکر کرتا ہے، اس کے اعمال نامے سے ساری برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو آج جو ہے بھی لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں عبادت کرنے والوں کی جو ہے فرشتے جو ہیں ان کی دعاؤں پر امین کہتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایک رات کے بدلے 83-84 سال کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر دیتے ہیں۔ بھائی اب کیسے دیتے ہیں یہ آپ اور میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس وقت اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اب جو ہے یہ جہازوں کی سواری آ گئی ہے۔ یہ اونٹ کی سواری اور جہاز کی سواری میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن جو ہے یہ قرآن اس کی جو ہے مسافت طے کرنے میں بہت ان ساری چیزوں سے رفتار آگے ہے۔ اس لیے جو شخص ایک رات لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لیتا ہے، گویا اس نے جو ہے 83 یا 84 سال جو ہے اللہ کے ہاں عبادت کی۔ تو اس لیے میری ذکر جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ذکر بھی ہو جائے تاکہ آپ کی نیند بھی دور ہو جائے اور ہمارے اعمال نامے بھی صاف ہو جائیں۔ تو ذکر کرنا جو ہے یہ ویسے بھی عبادت ہے، اور پھر قرآن پاک جو ہے یہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے۔ سب ذرا ہوشیار ہو جائیں، کون کون چاہتا ہے کہ اعمال نامے سے نیکیاں جو ہیں اعمال نامے میں نیکیاں آئیں، برائیاں ختم ہو جائے، کون کون چاہتا ہے؟ جی سب چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ کلمہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک چیز کثرت کے ساتھ جتنے جو ہیں یہ ہمارے اعتکاف والے ساتھی ہیں وہ بھی کثرت کے ساتھ جو ہے پڑھا کریں دن میں جو ہے ایک چیز یہ۔ نمبر 2 استغفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو لازم پکڑ لیتا ہے اس کے اگر سارے دنیا کے راستے آسمان کے راستے بند ہو جائیں، اللہ پھر بھی اس کے لیے یہ راستہ نکالے گا۔ یہ جو ہے یہ درود شریف اور استغفار دوسرے نمبر پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایک علماء کرام نے جو ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ سے سیکھا، ہم نے آپ سے سیکھا، اور آپ نے جو سیکھا ہے اللہ سے وہ ہم کو سکھایا ہے، اور اس میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی جان پر ظلم کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جو اپنی جان پر ظلم کر لے اور پھر آپ کے پاس آئے، خود بھی استغفار کرے اور ساتھ جو ہے آپ بھی استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ غیبی آواز آئی کہ جی اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور کو بہت بڑی ہے۔ انسان کے گناہ چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن توبہ طائب ہو کر یہ دوسرے عمل کے ساتھ جو ہے اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش کریں جی۔ دوسرا عمل استغفار، پہلا عمل یہ لا الہ الا اللہ، اور تیسرا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ۔ ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، اپنے لیے بھی، اپنے بزرگوں کے لیے، اور اپنے پورے خاندان کے لیے، پورے جو ہے علاقے کے لیے، پھر پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ یہ جو ہے ہر وقت انسان سوال کرے کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری جنت بہت بڑی ہے، سب مسلمانوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ اور نمبر 4 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، انسان ہر وقت جو ہے جہنم سے پناہ مانگتا رہے، ہر وقت۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جبرائیل آیا ایسے ٹائم پر کہ آنے کی عادت نہیں تھی، معمول کے مطابق نہیں، ویسے ہی جبرائیل علیہ السلام آیا تو اس کا رنگ زرد تھا پریشانی کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے انس، کیا وجہ ہے جبرائیل، تیرا رنگ جو ہے یہ زرد کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے جہنم کی آگ کو جو ہے دھونک کر آیا ہوں، یعنی اس کو پھونک لگا کر آیا ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اتنا بڑا فرشتہ فرمایا اگر دنیا میں آئے، دو پر کھولے، مشرق اور مغرب سب کو ڈانپ دے، لیکن جہنم کو دیکھ کر اس کا رنگ کیا ہو گیا جی؟ پیلا ہو گیا۔ تو اس لیے رمضان میں جو ہے وَنَعُوذُ بِكَ وَيَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہ 4 چیزوں کا ورد جاری رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر انسان جو ہے یہ روزے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک اور رمضان المبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں جو ہے قرآن نازل کیا گیا ہے لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک، ایک دن میں، ایک ہی رات میں، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے حسب ضرورت 23 سال میں، یعنی 22 سال 4 مہینے 14 دن میں جو ہے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ پانی دے رہا، چلو۔ تو قرآن پاک کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہے۔ قرآن پاک کا جو ہے اس کی تلاوت جیسے غیر رمضان میں ہم کرتے تھے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ذکر اذکار ہونا چاہیے۔ نمبر 2 استغفار ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جنت کا سوال ہونا چاہیے۔ نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے بزرگوں اور دوستو، انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، ہر وقت۔ اور اپنے سے پہلے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی حالت کو دیکھ لے کہ جی ان کے لوگ کیسا تذکرہ کر رہے ہیں اور میرا کیسا تذکرہ ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، رمضان بھی دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ بڑا حکم دیں کہ میں اس کو پورا کروں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا عمل بتایا جائے تاکہ میں اس کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر سکوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا عمل بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی
جو ہے رمضان کے عام روزے کے متعلق فرمایا روزہ رکھو. رمضان کا ایک روزہ اور اس کے علاوہ بھی روزے انسان کو 2 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں. انسان کو 2 خندقیں جہنم سے دور کر، ایک خندق اتنی مسافت ہوتی ہے جیسے زمین سے آسمانوں تک. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا، رمضان بھی دیا، اور جتنا ہو گیا ہے اس میں کمی پیشی ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان توبہ استغفار کر کے معاف کرائے.